السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے میں نے اپنی سسٹرز کے نام ایک اہم پیغام دیا تھا اپنی ایک ویڈیو میں، جس کا ٹائٹل تھا خاوند کو خوش کرنے کا راز، سسٹرز کے نام اہم پیغام۔ تو ویورز، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آج کی ویڈیو خاوندوں کے نام ایک اہم پیغام کہ بیوی کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے میری آج کی ویڈیو میرے بھائیوں کو وہ سنہرے اصول یاد کروانا ہے، ریمائنڈ کروانا ہے، ان کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ شریعت میں ان کو کیسے گائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں الرجال قوامون علی النساء کا اعلان کر دیا، لیکن ہم اس آیت کا مسکنسیپشن لیتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں کہ گویا مرد تو قوام ہے، وہ جو چاہے کرے، بیوی کو ہر حال میں اس کو خوش کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یقیناً بیوی کو اطاعت کا حکم دیا گیا، اسی لیے تو پہلے میں نے اپنی بہنوں کو یہ پیغام دیا، ان کو سکھایا، بتایا کہ قرآن و حدیث میں ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، قوام ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو خوش رکھا جائے، قوام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ حکومت کرنا ہی جانیں، بلکہ اصل قوام تو وہ ہے کہ جو اپنی رعایا کو خوش کرے، اپنی رعایا کی خدمت کرے۔ یاد نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے نا، وہ اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو جو گھر کا قوام ہے وہ گھر کا خادم ہونا چاہیے۔ کیسے؟ آئیے آج کے یہ اصول دیکھیے کہ جن میں گائیڈ کیا گیا، بتایا گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھا کر کہ آپ کا کیا عمل تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کی، گھروں کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے گھر کا نظام چلانا ہے، تم نے گھر کے اصول تیار کرنے ہیں، قائم کرنے ہیں، سو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی ہے۔ میرے نبی نے واضح کیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تم اپنے آفس میں پرفیکٹ ہو جاؤ، بزنس میں پرفیکٹ ہو جاؤ، ہر کسی کے لیے اچھے ہو جاؤ، لیکن اگر تمہاری گھر والی، تمہاری بیوی تم سے خوش نہیں تو یقین کرو تم گھر کے بہتر یا بہترین نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے واضح کر دیا اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اسی طرح مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا کریم، اپنی بیوی کو عزت وہی دیتا ہے جو خود معزز ہوتا ہے، جو ایک تربیت یافتہ، ایک اعلیٰ خاندان اور ایک اعلیٰ ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ یقیناً وہی ہی عورت کی اصل قدر اور عزت جانتا ہے۔ مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا کریم، تمہارا بیوی سے بیہیویئر بتاتا ہے کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تم کس خاندان سے ہو، تم کس ماں کے بیٹے ہو۔ یہ تمہارے کردار پر نہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اپنی بیوی کو عزت وہی دیتا ہے جو خود معزز ہوتا ہے۔ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، اور انہیں بے عزت وہ کرتا ہے جو خود عزت والا نہیں ہوتا۔ سو کیئرفل ہو جائیں، کیونکہ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ خاوند ہی ہوتا ہے جو اپنے پورے خاندان میں اپنی بیوی کو عزت دلواتا ہے۔ لیکن اگر صرف یہ ایک ہاتھ ہی
خیانت کرنے والا، رسپانسبلٹی نہ نبھانے والا ہو جائے تو وہ اس عورت کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اسی لیے ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لئیم۔ آ جائیے اس پہلی ٹپس کی طرف کہ جس میں نے بتایا کہ محبت بھرے الفاظ سٹارٹ کیجئے۔ عمل کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے تو آ جائیے یہ پہلا اصول دیکھ لیجئے کہ جب آپ کی نئی شادی ہوتی ہے، نیولی ویڈنگ کپل ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کی اس کام میں، ڈائلاگ میں کمی آتی جاتی ہے، اور یہی چیز بیویوں کو ناراض کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ایج بڑھ رہی ہے تو ایج کا تقاضا ہے، بلکہ ایسے مرد، ایسے خاوند کسی اور سے ڈائلاگ کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اپنی بیویوں کو یہ لفظ کہنا ذرا شرم دلا جاتا ہے۔ تو اپنی بیوی سے ان لفظوں کا تبادلہ کیجئے۔ کیا آپ بھول گئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مجمع میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما پبلکلی پوچھا، اللہ کے نبی آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں، خصوصاً میرے دیندار بھائی شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دین میں جائز نہیں۔ کیا دین صرف نماز، روزہ ان چیزوں کا نام ہے؟ بلکہ دین تو گھر والوں کو خوش کرنے کا نام ہے، اور خوش کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے، آپ اپنی لو اپنی وائف سے شو کریں، اقرار کریں، جیسے میرے نبی نے فرمایا عائشہ، پھر پوچھا، فرمایا ابو بکر، حتیٰ کہ بار بار راوی پوچھتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عائشہ کا نام لیتے رہے، حتیٰ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ مجھے یہ سوال پبلک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ تو اتنے کھلے مجمع میں برملا اعتراف کر رہے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی محبت کو پروف دینا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس سے محبت ہے شو کرو، اسے کہو احبک فی اللہ۔ تو اپنی بیوی سے بھی کہہ دیجئے I love you، اس سے کوئی حرج نہیں، آپ کا مقام کم نہیں زیادہ ہوگا۔ اسی طرح محبت کا اقرار نہ کرنا بھی جرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہم اس کے خلاف ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم تھا۔ آج جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو انہی دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ خاوند کی اپنی بیوی سے محبت کتنی ہے، اصل محبت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے خاص ایام میں بیمار ہوتی تھی، منتھلی پیریڈز میں، تو کیا ہوتا تھا کہ ان دنوں میں بھی جہاں سے میں پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتی، منہ لگاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے منہ لگا کر پیتے۔ آج عورتوں کی بیماری میں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے کہ یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، اور نبی کا طریقہ کیا تھا کہ جہاں سے ام المؤمنین اپنی بیماری کے دنوں میں منہ لگا کر پانی پی رہی ہیں، آپ بھی وہیں سے پانی پیتے، جہاں سے گوشت نوچ کر ام المؤمنین کھاتی، وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی پکڑ کر وہیں سے کھا لیا کرتے۔ ایک اور پوائنٹ جو یہاں میں نے مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیوی کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، پانی پھیر دیا جاتا ہے، جبکہ برائیوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ تمہیں ایز اے وائف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اپنی بیوی کا پیکج برا لگتا ہے،
اچھا نہیں لگتا، خامیاں نظر آتی ہیں، تو یہ دیکھو کہ اور اللہ نے کتنے ہی اچھے اچھے پیکیجز تمہیں اس سے عطا کیے، اولاد کی صورت میں، رزق کی صورت میں، اور نہ جانے کیا کیا. تو پھر کیوں تم اس کی چند خامیوں کی بنا پر اس کی خوبیوں کو اگنور کر دیتے ہو؟ تو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور خامیوں کو نظر انداز کریں. تھرڈ پوائنٹ جو میں نے یہاں مینشن کیا وہ ہے وقت دینا. اب جب وائف کمپلین کرتی ہے ہسبینڈ سے کہ مجھے آپ وقت نہیں دیتے، تو آگے سے کیا کہا جاتا ہے کہ 10-12 گھنٹے تو میں تمہیں دیتا ہوں اپنے آفس ورک کے بعد، اور کتنا چاہیے؟ تو اس بات کو یوں سمجھیے کہ جس کو وہ وقت کہہ رہی ہے آپ وہ وقت اسے نہیں دے رہے، کیونکہ آپ گھر آتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ آرام کرتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن پھر آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں 1-2 گھنٹے مزید گھر میں گزارتے ہیں، وہ آپ اپنی خدمت میں لگوا دیتے ہیں، اور اس طرح 12 گھنٹے 10 گھنٹے مکمل کیے اور چلے گئے. تو بتائیے بھلا آپ نے اس کو کیا ٹائم دیا؟ ٹائم تو وہ ہے جو اس کے ساتھ گزارا جائے، گھر میں یا باہر، اس کی باتوں کو سنا جائے، اس کی فیلنگز کو سمجھا جائے. یہی وہ وقت ہے جو بیوی مانگ رہی ہوتی ہے اور کمپلین کرتی ہے کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، اور وہ خوش نظر نہیں آتی. یا پھر ہمارے ہاں ایک اور بہانہ پیش کیا جاتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں. تو سن لیجئے، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیڈیل ٹائم اپنی ازواج کے ساتھ گزارا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور بات جو میری سسٹرز کو سننے میں ملتی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے پھر باہر کے کام آپ کرو اور ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے کہ ہم عذر پیش نہیں کر رہے؟ یہ وہ ساری وجوہات ہیں کہ جو ہم اصل چیز سے منہ پھیر کر بہانے تراش کر پیش کرتے ہیں. یہ کیسا بہانہ ہے کہ آپ پر 2 ذمہ داریاں عائد ہیں، باہر کی بھی اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کی بھی. آپ ایک ذمہ داری پوری کر کے کہتے ہیں کہ میں تو دستبردار ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی تو ہے جو کئی ذمہ داریاں آپ سے بھی زیادہ اٹھائے ہوئے ہے. خاندان کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری. کیا ان تمام ذمہ داریوں کی ٹینشنز اس کی وجہ سے آپ آزاد نہیں؟ تو پھر آپ کو بھی ان دونوں چیزوں میں اپنے ورک پر بھی اور اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے بھی دونوں پر اپنی انرجی کو صرف کرنا ہوگا. یاد رکھیں، اگر پازیٹیو آپ وقت نہیں دیں گے، یاد رکھیں اگر آپ دونوں چیزوں کو پازیٹیو لے کے نہیں چلیں گے تو شیطانی راستے تو پہلے ہی آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. پھر بیویاں تو ناخوش رہیں گی. اسی لیے پراپر ٹائم دیجئے، وہ ٹائم جو ان کو خوش کرے، وہ ٹائم جو ان کا ہو، وہ ٹائم جو ان کی فیلنگز کو سمجھنے کا ہو. ایک اور نمبر 4 پوائنٹ وہ یہ کہ اپنی چھٹیاں، خاص مواقع ان کے نام کیجئے، ان کے ساتھ ہالیڈیز گزاریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کے حوالے سے آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو پبلکلی اپنے کندھے پر ان کا سر رکھوا کر ان کو دکھاتے کہ صحابہ کس طرح نیزہ بازی اور تیر اندازی کر رہے ہیں. اور حتیٰ کہ آپ ٹھہرے رہے، جب ام المؤمنین جانے لگی تو آپ بھی ان کے ساتھ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکنک پر جاتے تو اپنی ازواج کی کیئر کرتے. آج اگر ہسبینڈز اپنی وائفز کو اول تو لے نہیں جاتے، اگر لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری ہی ساری مانی جائیں، ہمیں ہی خوش کیا جائے. جبکہ یہ تو ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ٹائم ہے، ان کی چلے گی، ان کو خوش کرنا ہے. اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ام المؤمنین تھی، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ام المؤمنین صفیہ اونٹ پر سوار نہیں ہو پا رہی تھیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر چڑھانے کے لیے اپنا گھٹنا جھکا دیا. ام المؤمنین نے پاؤں رکھا اور اس پر سوار ہوئیں. آج کون
اپنی وائف کے لیے ایسے کرتا ہے؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو دیکھیے، اعمال کو دیکھیے۔ پھر وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ جس میں ام المؤمنین بتاتی ہیں کہ میری شادی کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ریس لگائی، میں اس وقت پتلی سی تھی اور جیت گئی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب میرا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر ریس لگائی اور اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کیا کہا؟ اے عائشہ، یہ تمہاری ہار یہ تمہاری پچھلی جیت کا بدلہ ہے۔ تو یہ مذاق بھی ہو گیا اور ریس بھی ہو گئی۔ آج خصوصاً میرے دیندار بھائی وہ اس سے دور نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیا دین صرف نماز روزے پر ہے؟ دین تو اپنی وائف کو خوش کرنے کا نام ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی۔ نمبر 5، گھر کے کام کاج میں تعاون کریں۔ آج تو اس کا تصور ہی معدوم ہو کے رہ گیا ہے۔ کون یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس کے کام کرے؟ حتیٰ کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور کئی ازواج مطہرات سے روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے۔ ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ٹائم کیسے گزارتے ہیں؟ تو ام المؤمنین نے جواب دیا کہ آپ بکری کا دودھ بھی نکالتے ہیں، کپڑوں پر پیوند بھی نکالتے ہیں اور اپنے جوتے بھی صاف کرتے ہیں اور دوسرے معاملات میں بھی اپنا کام گھر کا کرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی تو کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ آج اس حوالے سے بھی ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں، اور اگر یقین کریں کام خامند نہ بھی کرے، صرف کام کو ہاتھ لگا دے تو نیک بیویاں بڑھ کر خامند سے کام لے لیتی ہیں۔ چاہیے یہ کہ نیک بیویاں جیسے سسٹرز کو نیک بننے کی ضرورت ہے ویسے ہی بھائیوں کو، اور مشکل وقت میں دلاسا دلائیں۔ ایک اور خامی جو میرے بھائی کرتے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ میں اکثر سسٹر سے بھی کہتی ہوں کہ گھر میں رونے دھونے کا ماحول مت بناؤ، کیونکہ مردوں کو روتی دھوتی بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ غلط ہے۔ وہ یوں کہ صرف خوش رہنے والوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے کیا، یا کہ آپ نے خوش بھی کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین سکھا رہے ہیں، حج کے طریقے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے، عبادات کے طریقے سیکھ لو۔ اچانک ایک آتا ہے صحابی اور کہتا ہے اللہ کے نبی، صفیہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو چھوڑتے ہیں، پورے جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں۔ آپ ام المؤمنین کے پاس آتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، ان کے اونٹ کا مسئلہ تھا، آپ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، احادیث موجود ہیں، ضرورت صرف عمل کرنے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی بیوی کی باتیں اپنے والدین سے یا اس کے والدین سے مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ام المؤمنین حفصہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ایک بار کسی معاملے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے کوئی رائے دی کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے کہ تم خاموش رہو، مجھے بہتر پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس پر ان کی بیوی نے انہیں جواب دیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ تھوڑی سی بات پر اشتعال میں آ گئے اور بھول گئے ہو کہ تمہاری بیٹی حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایسے جواب دیا کہ آپ ایک دن پورا ان سے ناراض رہے، تو وہ تو آپ کے گھر میں ایسے کر رہی ہے اور یہاں چھوٹی سی بات پر آپ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تصدیق کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئے
اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے تصدیق کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سارا معاملہ ان کے والد کو نہیں بتایا، شکایت نہیں کی، بلکہ اپنے گھر کا معاملہ اپنے گھر میں رکھا۔ یہاں گھروں کی بربادی کی بہت بڑی وجہ خاوندوں کا اپنے والدین یا بیوی کے والدین کو پریشان کرنا ہے، اپنے والدین کے کان بھرنا ہے۔ ویسے ہی شیطان اویلیبل ہوتا ہے، جب خاوند خود سے اپنی بیوی کی برائی اپنے گھر والوں سے کرتا ہے تو پورا ایک جنگ کا ماحول چھڑ جاتا ہے۔ سو بہترین بنیے، اپنے گھر والوں کے رازدان بنیے اور خامیوں کو مت اچھالیے۔ آپ بھی ان کا لباس ہیں جیسے وہ آپ کا لباس ہیں۔ لباس پہن کر اگر آدمی ننگا ہو تو اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کی بیویاں آپ کے سر پر ہونے کے باوجود کہ آپ ان کے سر پر ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی غلط نظروں کا سامنا کرتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، ان کے نقص نکالے جاتے ہیں، تو یقین مانیے ایسے لباس سے بے لباس رہنا ہی بہتر ہے۔ سو بہترین بنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بنیے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیویوں کو اسمائل دیا کرتے تھے، آپ بھی مسکرا کر دکھائیے، لڑائی اور غصے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے۔ اور رب سے دعا کیجئے کہ جو آپ کی بیویوں کی محبت پہلے دن آپ کے دلوں میں ہوتی ہے وہ آخری دن تک زندگی کے آپ کے دلوں میں قائم رہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہوگا اور دعا مانگنی ہوگی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی اطاعتک۔ یاد رکھیے یہ ساری ٹپس نہایت کارآمد ہیں اور اس کا منٹوں میں رزلٹ آپ کو مل جائے گا اگر آپ عمل کریں۔ لیکن ایک سے زائد بیوی والوں کو، جن کی بیویاں ایک سے زائد ہیں، با اعتبار تعداد، بیویوں کی تعداد کے اعتبار سے محنت اور وقت زیادہ لگانا ہوگا۔ سو لگے رہیے، کیونکہ انصاف ساری بیویوں کو خوش کرنے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔